اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند۔ الطلاق 65۔ سائنس پچھلے 200 سالوں سے کائناتی فضا کوسموس کا مطالعہ کرتی رہی ہے۔ یہ صرف 25 سالوں میں یہی ہوا ہے کہ آسمانی طبیعت ایسٹرو فزکس کے میدان میں انتہائی دلچسپ دریافتیں اس طرح کی ہیں کہ قرآن کے معجزات بالکل عیاں ہو گئے ہیں۔ یہ سائنسی تحقیق سمندر میں جاگ کے برابر ہے۔ آئیے پہلے قرآن کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جن کا تعلق 7 آسمانوں سے ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 3۔ وہی اللہ ہے جس نے تحت ارض 7 آسمان بنائے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 29۔ وہی اللہ تو ہے جس نے پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ اس کی پاکی عظمت 7 آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 15۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تحت ارض بنائے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 12۔ اور اللہ نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 17۔ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نہ بلد نہ تھے۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور مخلوقات کی طرف سے ہم غافل نہ تھے یا نہیں ہیں۔ آج کی جدید ایسٹرو فزکس کے مطابق جب آپ زمین سے یا کسی اور سیارے سے آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں تو آپ ان 7 مقناطیسی میدانوں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں 7 آسمان 7 طبق کا ذکر ہے۔ گیلیکسی میں موجود ہمارا سولر سسٹم پہلا آسمان بناتی ہے، ہماری کہکشاں کا فضائی میدان دوسرا آسمان بناتی ہے، سریاؤں گیلیکسیز کا ہمارا مقامی جرمٹ لوکل کلسٹر تیسرا آسمان بناتا ہے۔ کائنات کا وہ مرکزی مقناطیسی میدان جو گیلیکسیز کے جرمٹوں کی یکجائی کو ظاہر کرتا ہے چوتھا آسمان ہے۔ وہ کائناتی پٹی کوسمک بینڈ ریڈیائی منبع کوثر کو ظاہر کرتی ہے پانچواں آسمان ہے۔ پھیلتی ہوئی کائنات کا وہ میدان جو پیچھے ہٹتی ہوئی کہکشاؤں کو ظاہر کرتا ہے چھٹا آسمان ہے۔ سب سے باہر دوری والا وہ میدان جو کائنات کی لامتناہی کا مظہر ہے ساتواں آسمان ہے۔ بیان کیے گئے آسمانوں کی تہوں کا مطلب ناقابل تصور فاصلے ہیں۔ پہلی آسمان کی تہ اندازاً 7.5 کروڑ یعنی 6.5 ٹریلین کلومیٹر چوڑی ہے۔ دوسری تہ یا ہماری کہکشاں گیلیکسی کا قطر 1,30,000 ہے۔ تیسرا آسمان ہمارا مقامی جرمٹ 20 لاکھ نوری سالوں پر محیط ہے۔ چوتھا آسمان جو کہکشاؤں کا جمگٹا ہے وہ کائنات کے بالکل اندر کا مرکز ہے، قطر میں 1 کروڑ نوری سال کے برابر ہے۔ پانچواں آسمان 1 ارب نوری سالوں کے فاصلے پر موجود ہے اور چھٹا آسمان 20 ارب نوری سال کلومیٹر دور ہے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کوئی مادی سواری یا شے نہیں پہنچ سکتی، اس کی وجہ رفتار ہے اور دوسری راستے کی مقناطیسی میگنیٹک موجودات کو عبور نہیں کیا جا سکتا۔
ان آسمانوں سے گزرنے کے لیے ضروری ہے کہ رفتار یعنی اسپیڈ روشنی سے بھی زیادہ ہو، یعنی مادی دنیا سے ہی نکل جانا ہوگا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کہکشاؤں میں موجود بلیک ہولز ایک کہکشاں سے دوسرے میں جانے کے راستے ہیں۔ یہ بالکل عیاں ہے کہ 7 تہوں والے آسمانوں سے متعلق ایک نظم اور ان کا مضبوط مادی وجود وہ پہلا نقطہ ہے جس پر ان آیات میں زور دیا گیا۔ دوسرا اہم نقطہ جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ان آسمانوں میں ہیں اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان آسمانوں کی طرف ان کے کالے کونے کی حیثیت سے توجہ کی اور اپنی رضا اور اپنی پاک طاقت سے ان کو مخصوص شکل میں قائم کیا۔ یہ اللہ کے ہر جگہ پر موجود ہونے کا بیان ہے۔